حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کن فیکون کی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظمت بخشی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گھر نہیں بنایا، انہوں نے شادی نہیں کی، وہ اپنے زندگی کو سفر میں گزارتے تھے، چلتے 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 کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھے اور وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک شخص وہاں آیا، اس نے نہیں پہچانا، جب ان کو اس عالم میں دیکھا تو کھانا بھی پیش کیا، پانی بھی پیش کیا۔ جب تھوڑا کچھ لقمہ خوراک معدے میں گئی، توانائی آئی، پانی جب منہ میں گیا تو توانائی آئی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پوچھنے لگے بھائی تم کون ہو؟ وہ نہیں جانتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک مسکین آدمی ہوں، چلا تھا کمانے کے لیے، کچھ پیسے کمائے ہیں، گھر جا رہا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرا لڑکا اور لڑکی فوت ہو گئے، جوان تھے، ان کے غم میں میری بیوی رو رو کر اندھی ہو گئی، ایک بچی ہے وہ بھی کوڑ کی مریض ہے، جا تو رہا ہوں لیکن میرا دل بہت غمگین ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، گھر میں میری اندھی بیوی، میری کوڑ کی مریض بچی، وہاں جب میں پہنچوں گا تو وہاں اور غم میرے انتظار میں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلتا بنا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی خامخواہ میں نے اس کو کھلایا پلایا، یہ تو گلے ہی پڑ گیا ہے۔ وہ جس طرف مڑے عیسیٰ علیہ السلام اس طرف مڑے، تاکہ وہ اپنے شہر میں پہنچا، اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ تمہاری بیوی جو نابین ہے، یا جو تمہاری بچی جو کوڑ کی مریضہ ہے؟ وہ اپنی بچی کے پاس لے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دم کیا اس پر، اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا، ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ کا مرض ختم ہو گیا، وہ صحت مند ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھوں کو یقین نہ آئے، فرمایا کہ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ کہا یا حضرت وہ تو نابین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو کہا وہ بڑھیا کیوں مکر کرتی ہو، تم تو نابین نہیں ہو۔ اس نے کہا حضور میں تو نابین ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہو، تم آنکھیں تو کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ خدا کے نبی کا معجزہ۔ فرمایا کہ کہاں ہیں تمہارے بچے؟ اس نے کہا ان کو تو سالوں ہو گئے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ کہاں ہیں ان کی قبریں؟ قبرستان میں۔ چل کر گئے قبر کے اوپر، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ تو خدا کے نبی کے اس جملوں کی دیر تھی، وہ بچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ زندہ اپنے ماں باپ کے سامنے تھے۔ وہ بیچارہ دیہاتی حیران ہو گیا، اس نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہاں وہ عالم کہ آپ بھوکے پیاسے لیٹے ہوئے تھے اور بے ہوش تھے، طاقت نہیں تھی ہلنے جلنے کی، بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور کہاں یہ عالم کہ جس طرف آپ آنکھ اٹھاتے ہیں مردے زندہ ہو جاتے ہیں؟ یہ حضرت کیا بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک وہ بیچارگی مجھے نہیں ملی کہ میں پڑا ہوا تھا اور میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، جب تک وہ بیچارگی نہیں ملی تب تک یہ معجزہ بھی اس نے نہیں عطا کیا۔ یہ جو چیزیں ملی ہیں اس بیچارگی کا صدقہ ہے۔ تو اس بیچارگی کو اپنے لیے تہمت مت بناؤ، یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے۔ یہ غم عشق، یہ پریشانیاں، یہ مشکلاتیں دنیاوی جو تمہیں نظر آتی ہیں، ان کو دنیاوی رنگ میں نہ دیکھو، یہ یار کی طرف سے، محبوب کی طرف سے ایک تحفے ہے، ایک تحفے ہے جو تمہیں اور ہمیں مل رہے ہیں۔ تو پھر تو دعا کرنی چاہیے اس عاشق کی طرح، اے میرے پروردگار جتنے بھی لوگوں کے غم ہیں وہ سب مجھے دے دو، جتنے بھی لوگوں کے غم ہیں وہ مجھے دے دو، تاکہ کوئی دنیا میں غمگین ہی نہ رہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ غم کی عظمت کیا ہے، غم کا شان کیا ہے۔ دکھ سکھن جی سوں گوریا سکھ دکھن تا، بٹائی صاحب فرماتے ہیں جو مجھے غم ملے ہیں وہ میری خوشیوں کا حسن ہے۔ میں ان اپنے غموں کو اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ خوشیوں کو ان پر نچھاور کر دوں۔ محبت والوں کا مذہب ہی الگ ہوتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں تک ہمارے خیال اور ذہن کی رسائی کی ضرورت ہے، نقطہ نظر تبدیل ہو جائے گا،
اس بڑھیا کی طرح جب اس نے دیکھا ہر چیز نظر آ رہی تھی، اس وقت ہم اور آپ اندھے ہیں، وہ نعمتیں نظر نہیں آتی، جو نعمتیں ہیں ہم ان کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ یہ اندھاپن ہے میرے بھائیوں، یہ اندھاپن ہے۔ یہ کب تک اندھے رہیں گے؟ کب تک اس طرح ٹامکٹویاں مارتے رہیں گے؟ یہ اندھاپن دور ہوگا، یہ ذکر سے دور ہوگا، اللہ والوں کے نظر سے دور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اشارے کی دیر تھی، کامل مرشد کے اشارے کی دیر ہوتی ہے، دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، پھر اس کو نظر آتا ہے کہ نعمتیں کیا ہیں، انعام کیا ہیں۔